بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مقتدی باللہ کی بایوگرافی ڈاکومنٹری۔ آج کی ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے۔ مقتدی باللہ نے رعایا کو عدل و انصاف فراہم کرنے کی بھی بھرپور اور مؤثر کوشش کی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتی انہوں نے مملکت میں یہ اعلان کروا دیا کہ اگر کسی نے ظلم کے ذریعے کسی کا مال حاصل کر لیا ہے تو وہ اس کے حقدار کو واپس کر دے، ورنہ قانون اور عدالت کے ذریعے اسے واپس دلوایا جائے گا۔ مقتدی باللہ نے تمام صوبوں اور تمام شہروں میں حکام کے نام فرمان ارسال کیا کہ کوئی فرد کسی پر ظلم نہ کرنے پائے اور ہر افسر عدل و انصاف سے کام لے، مملکت میں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے حتی الامکان روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہی عظیم فریضہ ہے جو رب العالمین نے امت مسلمہ کے سپرد کیا ہے۔ مقتدی باللہ نے مملکت کو برائیوں سے پاک کرنے اور عوام کو مظالم سے نجات دلانے کے لیے خفیہ اہلکار بھی مقرر کیے جو انہیں تمام حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ مقتدی خود بھی پورے ملک کے معاملات سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے عوام کو انصاف فراہم کرنے کی غرض سے ایک خاص عمارت بھی بنوائی ہوئی تھی جس کا نام قبضۃ المظالم رکھا گیا تھا۔ مقتدی اس عمارت میں روزانہ اجلاس کرتے تھے اور عوام کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ اگر عدالت کے ذریعے انصاف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں یا انہیں عدالت کے کسی فیصلے سے اتفاق نہیں ہے تو وہ خلیفۃ المسلمین کی اس عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ مقتدی خود ایسے تمام مقدمات کا جائزہ لے کر ضروری احکام خود صادر فرما دیا کرتے تھے یا حتمی فیصلہ سنا دیا کرتے تھے۔ مقتدی باللہ اس عدالت میں امیر، غریب یا عام آدمی اور حکومت کے اعلیٰ افسر کے درمیان کسی قسم کا کوئی خاص امتیاز بھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ ایک بار کسی شخص نے خود مقتدی کے لڑکے کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مقتدی نے اپنے لڑکے کو فوراً عدالت میں طلب کر لیا اور اسے مدعا کے پہلو میں کھڑا کر کے اسے مقدمے کی سماعت سنائی۔ مملکت کے سربراہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مدعا علی یعنی خلیفہ کے بیٹے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی۔ جب جرا ہوئی تو مقتدی کے بیٹے نے اپنی زیادتی کا اقرار کر لیا۔ مقتدی نے اسی وقت مدعا کو اس کا حق بھی دلوا دیا۔ مقتدی باللہ کا یہ انصاف دیکھ کر ایک شخص عبداللہ بن ابراہیم مقتدی کی شان میں چند اشعار کہے بغیر نہ رہ سکا کہ جن کا ترجمہ یہ ہے: تم لوگوں نے اسے اپنا حاکم بنایا تو اس نے ایسا صحیح فیصلہ دیا جو چمکتے ہوئے چاند کی طرح بہت ہی واضح ہے۔ وہ اپنے فیصلے میں کسی قسم کی رشوت قبول نہیں کرتا اور ہونے والے نقصان کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا۔ مقتدی نے اپنے لیے یہ تعریفی اشعار سنے تو کہا: اے عبداللہ، تمہاری اس خوش گمانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صلہ عطا فرمائے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ستائش سے میں ذرہ برابر بھی کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوا ہوں۔ میں تو قرآن کریم کی آیت تلاوت کیے بغیر مسند خلافت پر کبھی نہیں بیٹھتا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم روز قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگائیں گے جس سے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اگرچہ کسی کا کوئی عمل ایک ذرہ برابر وزن کا ہو، اور درست حساب کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور ان کی یہ بات سن کر تمام حاضرین مجلس بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ مقتدی نے مملکت میں حکام کو ظلم و زیادتی سے باز رکھنے کی خاطر سخت اقدامات کیے تھے۔ بہت سے عمرا اور حاکموں کو سخت سزائیں بھی دلوائی تھیں۔ وہ بہت سے دفاتر کی نگرانی اور جانچ پڑتال وہ خود کرتے تھے۔ ہفتے میں 2 دن اتوار اور جمعرات کے دفاتر کے حساب کتاب اور جانچ پڑتال کے لیے دن مخصوص تھے۔ مقتدی کاتبوں کو سامنے بٹھا کر اندراجات کی جانچ پڑتال بھی کرواتے رہتے تھے۔ مقتدی باللہ نہایت دیندار، متقی اور پابند شرع انسان تھے۔ ان کی ذاتی زندگی حد درجہ سادگی کا نمونہ تھی۔ وہ ہر نماز با جماعت جامع مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے تھے، بلکہ خود ہی نماز کی امامت بھی کرتے تھے، مسجد میں خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری دن تک روزے رکھتے رہے۔ ان کی سادہ زندگی کا اظہار اس واقعے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جسے مضمون کے آغاز میں ہم نے بیان فرمایا تھا کہ مورخ خطیب کا بیان ہے کہ مقتدی اگلے تمام خلفاء کے مقابلے میں بہت بہتر تھے اور سخاوت، پرہیزگاری، عبادت گزاری اور خلوت نشینی میں ان سب سے زیادہ بھی قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین کے دسترخوان کا یومیہ جو خرچ ہوا کرتا تھا وہ ہزاروں درہم سے گھٹا کر صرف 100 درہم یومیہ کر دیا گیا۔
لیکن ان 100 درہموں میں سے بھی بہت کم رقم خلیفہ کی ذات پر خرچ ہوتی تھی، کیونکہ معتدی جو ہے وہ ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ لباس کے معاملے میں یہ بہت سادہ تھے، وہ ایک ہی لباس طویل عرصے تک استعمال کرتے تھے۔ عبادت کے اوقات میں صوف کا جبہ یا یوں سمجھ لیں کہ بالکل نرم جبہ، چادر اور کلا زیر تن لیا کرتے تھے۔ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ معتدی باللہ علم دوست حکمران بھی تھے اور علماء کرام کو بے حد عزیز بھی رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اصلاح معاشرہ کے جس عظیم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم کیا تھا، اس کے لیے علماء کرام کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری تھی۔ معتدی نے اس کام کی غرض سے بلند مرتبہ علماء کرام کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی، ان کے ساتھ نشستیں رکھیں، فقہاء کرام کے مرتبہ میں اضافہ کیا اور علماء اور فقہاء کو مختلف مراعات بھی حاصل کی۔ معتدی بزرگان دین کے نصاح کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہتے اور ان کے مواعظ کو دہراتے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دل افروز خطبہ محمد بن علی ربی سے سن کر تحریر کر لیا تھا۔ معتدی ان مواعظ سے اتنا زیادہ اثر لیتے تھے کہ مورخین کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ خطبہ روزانہ رات کو تنہائی میں پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ معتدی نہایت منکسر المزاج انسان تھے۔ جب ان پر بار خلافت ڈالا گیا تو انہوں نے عمرہ کے سامنے تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے روزی کمانا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ البتہ میرے چند بھائی ہیں جو محتاج ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے کی بس فکر کرتا رہتا ہوں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری کے مرتب امام محمد بن اسماعیل البخاری بھی معتدی کے دور میں موجود تھے، اور معتدی ہی کے دور میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ معتدی کے عہد میں ایک اور علمی شخصیت امام ابو عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی بھی تھے۔ انہوں نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک کے سفر بھی کیے۔ انہیں سمرقند میں قاضی کے عہدے کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے یہ عہدہ قبول تو کر لیا، لیکن ایک ہی فیصلہ دینے کے بعد اس عہدے پر قائم رہنے سے معذرت کر لی۔ امام دارمی نے تفسیر قرآن میں لکھی ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ مسند دارمی یا مسند دارمی بھی مرتب فرمایا ہے، اور امام دارمی کا انتقال بھی 255 ہجری میں ہوا، جو کہ معتدی کا دور ہی سمجھا اور مانا جاتا تھا۔ محترم سامعین، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مورخ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی معتدی کے دور میں علمی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ مشہور سائنسدان اور فلسفی یعقوب الکندی یہ بھی کوفہ میں موجود تھے۔ انہوں نے مامون الرشید اور معتصم باللہ کے زمانے سے اپنی عمر کے آخری ایام تک فلسفہ، نجوم، ماہیت، مناظرہ، حساب، ہندسہ، طب اور بہت سارے علوم پر بے شمار کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ محترم سامعین، معتدی باللہ بالکل نرم سادہ مزاج انسان تھے، مخلوق سے بے حد محبت کرنے والے تھے، رعایا کے لیے خوشحال انسان تھے۔ آپ نے صرف 46 برس کی عمر پائی اور انہیں 11.5 ماہ تک خلافت کا موقع ملا۔ اگر وہ مزید کچھ عرصے تک حکمراں رہتے تو شاید صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی۔ وہ امت مسلمہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بن کر دکھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اصلاح معاشرہ کے کھٹن کام کا آغاز بڑے دلیرانہ انداز میں کیا تھا، لیکن ان کے لیے پیام اجل آ چکا تھا۔ انہیں اپنے عظیم منصوبے کی تکمیل کی مہلت تو نہ ملی، لیکن انہوں نے بے خوفی اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرتبہ شہادت حاصل کر لیا۔ معتدی کی شہادت کے بعد لوگوں کو ان کا ایک صندوق ملا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ اس صندوق میں ضرور قیمتی جواہرات اور زیورات ہوں گے، لیکن جب یہ صندوق کھولا گیا تو اس کو دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ اس صندوق میں قیمتی جواہرات کے بجائے صرف ایک جبہ اور ایک معمولی سی بنڈی رکھی ہوئی تھی۔ معتدی کے خادم سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ معتدی باللہ رات گئے تک اس جبے اور بنڈی کو پہن لیتے تھے اور صبح تک اپنے رب کریم و جلیل کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ محترم سامعین، معتدی باللہ تقریباً اندازہ ہوتا ہے کہ 46 سال کی عمر پانے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ معتدی باللہ کی خلاف بغاوت کرنے والے لوگ بھی بہت سارے موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنی وفادارانہ اور دلیرانہ کوششوں سے تمام تر بغاوتوں کو سر کر دیا، کچل دیا، اور معتدی باللہ یوں ہمیشہ کے لیے ابد ہو گئے۔ معتدی باللہ نے معاشرے کی حالت بہتر بنانے کی غرض سے اپنی جد و جہد کا آغاز بہت پرعزم انداز میں کیا تھا۔
لیکن باغی عناصر کی جانب سے انہیں شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ مملکت کے اہم عہدیداروں اور فوج کے اعلیٰ منصب پر معتدی کے مخالفین بھی موجود تھے جو کہ ہر حال میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے تھے، لیکن معتدی باللہ نے ان تمام مخالفین کا سر کچل کر رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی حکومت کو، مملکت کو، رعایا کو اچھے حکمراں کی حیثیت سے اس دنیا سے وہ چلے گئے۔